الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ گزشتہ اتوار جماعت احمدیہ برطانیہ کے جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا. سب سے پہلے تو ہمارے سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور جھکنے چاہیے کہ محض اور محض اس کے فضل سے تمام کام بغیر خوبی انجام کو پہنچے.
اور ایک حقیقی مومن کا یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس اہم بات کو ہمیشہ سمجھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا ہی اس بات سے کی ہے کہ ایک حقیقی مومن اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے، تاکہ اس کی ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور خدا تعالیٰ ہر لمحے یاد آتا رہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت بھی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ اس بات کا اعلان ہے کہ میں اپنے خدا کے نام کے ساتھ اس عظیم کتاب کو پڑھتا ہوں جس نے میری دین و دنیا کی بقا کے لیے اس کتاب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بس ایک مومن کی ان کو یہی نصیحت ہے کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ جو گو تمام صفات کا جامع ہے۔ جن صفات کا استعمال کیا گیا ہے وہ دو ہیں بسم اللہ کے بعد، ایک الرحمن اور دوسرے الرحیم۔ الرحمن وہ ہے جو بے انتہا کرم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہی ہے جو بے انتہا رحم کرتے ہوئے اپنا کرم فرماتی ہے، جو کسی کام کے کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتی ہے، ایسے انتظامات کرتی ہے جو کسی انسان کی کوشش سے ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی صفات اپنے بندوں کے لیے صفت رحمانیت کا نظارہ دکھاتے ہوئے بروئے کار لا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر صفت رحیمیت ہے جو صفت رحمانیت کے عموم سے ہٹ کر عباد الرحمن کے لیے خاص طور پر اپنے جلوہ دکھاتی ہے۔ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور جھکتا ہے، تمام امور کے بآسن انجام پانے کے لیے اس کی مدد اور رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ اور یہ تائید و نصرت کے جلوے ہم نے اس جلسے کے دوران بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے بھی ہم نے نظارے دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے بھی ہم نے نظارے دیکھے، اور ان کو دیکھ کر ہم میں شکر گزاری کی کیفیت ہی پیدا ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کا عبد شکور بننے کی وجہ سے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے بھی فیض پاتے رہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنے تو میں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس جلسے کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے افضال کو دیکھ کر اس کے شکر گزار رہے، اس کے آگے جھکتے رہے، اور ہمارے پاس خدشات اور تحفظات کو
خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے دور فرمایا اور بے شمار برکتوں کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا۔ بس ان افضال اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے نظارے جو ہم نے دیکھے، ان کے جاری رکھنے کے لیے یہ کیفیت ہمیشہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تلاش و جستجو کے لیے کوشش کرتے رہیں، اسے فضل مانگتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمات کے انجام دینے کے لیے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، سو وہ رحمانیت انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب بہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقوں کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لیے حرکت دیتا ہے اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے خرچ کرتا ہے، تو اس وقت عادت الہیہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ اس کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ ان کوششوں پر ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ بس یہ اس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔ بس جلسے کے کاموں کی منصوبہ بندی، کارکنان کی محنت، انتظامات کی اس کے نتیجہ میں بہتری اور کامیابی ایک مومن کو خدا تعالیٰ کے فضلوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ بجائے تمام امور کے عمدگی سے طے پا جانے کو اپنی طرف منسوب کرنے کے، اسے خدا تعالیٰ کا فضل قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور حقیقی عبد شکور بننا یہی خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، یا خدا تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے وہی حقیقی عبد شکور بناتی ہے انسان کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنیں تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس شکر کے مضمون پر توجہ دلائی ہے کہ مومنین کی نشانی شکر گزاری ہی ہے، لیکن غیر مومن شکر گزار نہیں ہوتے۔